السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے جو ہیں خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے اپنے ٹیسٹ کی جو ہے تیاری کر رہے ہوں گے اور اچھے ٹیسٹ کر رہے ہوں گے۔ آج جو ہمارا ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ نمبر 2 ہے۔ اس میں ہمارے 3 چیپٹر ہیں۔ پہلا چیپٹر ہے اخلاص و تقویٰ، دوسرا ہے انداز گفتگو، تیسرا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی ہم نے ریویژن کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اخلاص و تقویٰ۔ اخلاص کا مفہوم جو ہمارا اس میں سب سے پہلے جو دیا ہوا ہے وہ ہے اخلاص کا مفہوم۔ اس کے لفظی معنی ہے خالص کرنا۔ اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ خالص کرنا، کہ ہم اخلاص کے لیے ہم خلوص نیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو کہ ہر چیز کے متعلق نہیں بولا جاتا کہ ہر چیز جو ہے وہ خالص ہے، جو اس چیز کے متعلق بولا جاتا ہے جو ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے۔ اس میں کوئی نہ تو ذاتی غرض یا نہ کوئی ذاتی نمائش وغیرہ اس میں شامل ہوتی ہے، نہ اس طرح دین میں اخلاص کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی جو کام بھی کرے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہی کرے اور اس کی خوشنودی کے لیے کرے، اور اس میں اپنی کوئی ذاتی غرض یا مفاد اس کے اندر شامل نہ کرے۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اخلاص۔ اگلا ہمارا جو ہے دوسرا پوائنٹ ہے تقویٰ کا مفہوم۔ تقویٰ کا مفہوم کیا ہے؟ تقویٰ کے معنی ہے ڈرنا، بچنا یا پرہیزگاری ہے۔ اب تقویٰ جو ہے وہ دیکھیں اس کے آگے شریعت میں اس کا کیا کہا گیا ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کا خوف ہو جائے کہ اللہ جو ہے میری ہر بات کو دیکھ رہا ہے، میں جو بھی کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ اس بات کو دیکھ رہا ہے اور اس کے بدلے میں مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اگر میں اچھے کام کر رہا ہوں تو مجھے اس کا اچھا انعام ملے گا، اگر میں برے کام کر رہا ہوں تو اس کا انجام برا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں نیکی کی روش اختیار کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو آخرت سے بچانے کے لیے برے کاموں سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ تیسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے اخلاص و تقویٰ کا مفہوم۔ پہلے ہم نے اخلاص کا مفہوم پڑھا، پھر تقویٰ کا مفہوم پڑھا الگ الگ سے۔ اب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے۔ اخلاص و تقویٰ کا مفہوم کیا ہے؟ انسان نیکی اور پرہیزگاری جو ہے بے لوث ہو کر کرے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اور تاکہ اللہ راضی ہو جائے، وہ برے کام اور برے انجام سے بچ جائے۔ وہ نیکی نہ تو کسی اس کے اپنے مفاد کے لیے ہو، نہ ذاتی کوئی غرض کے لیے ہو، اور نہ وہ کوئی نیکی نے اپنا جو ہے نام کمانے کے لیے کر رہا ہو۔ اسے ہم نیک نیتی بھی کہتے ہیں۔ اخلاص و تقویٰ کو ہم نیک نیتی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اس کی بھی سمجھ آ گئی ہے تقویٰ کی حقیقت۔ تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ انسان کسی کام میں نافرمانی کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے کیا کہا کہ تقویٰ یہاں ہے۔ اس میں ایک واقعہ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ کھڑے تھے، تو حضرت عمر نے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا آپ کا کبھی کانٹے دار جھاڑیوں، خاردار جھاڑیوں سے جس میں بڑے بڑے کانٹے ہوں ادھر سے کبھی آپ کا گزر ہوا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں کئی بار ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کب؟ فرمایا حضرت عمر فاروق نے کہا جب میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا تب اکثر ایسے ہی راستوں سے میرا گزر ہوتا تھا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ وہ راستہ کس طرح سے طے کرتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ میں اپنے کپڑے جو تھے وہ ان کو سمیٹ لیتا تھا تاکہ مجھے کوئی کانٹا نہ لگ جائے اور جھاڑیوں میں نہ پھنس جائے، اس طرح سے میں سمیٹ کے اپنے پاؤں بھی رکھتا تھا اور کپڑے بھی، پھر وہاں سے میں بچ کے نکلتا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے، جس نے اس کو اختیار کر لیا، جس نے اس کو اپنا لیا اس کے لیے اچھا اجر و انعام ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے تقویٰ معیار فضیلت۔ تقویٰ معیار فضیلت اس کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کے جو ہے اس میں ایک آیت دی ہوئی ہے ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اپنی پوری قوت، اپنی پوری ہمت اور استطاعت جو ہے اس کے اوپر لگا دو، تقویٰ پر۔
اس کو اختیار کرنے کے لیے آپ کو چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، آپ نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور پھر یہاں تک فرما دیا کہ زندگی کی آخری سانس تک تقویٰ کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اپنے آخری سانس تک، اپنے آخری لمحے تک جو ہے وہ تقویٰ کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اگلی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ ٹھیک ہے، ہمارے قرآن و حدیث کے حوالے سے 3 آیت میں نے آپ کو بتائیں، ان کے ترجمے بتائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اخلاص و تقویٰ۔ اب ہمارے پاس جو اگلا پوائنٹ آیا ہے اخلاص و تقویٰ، یہ حدیث کے حوالے سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیت ٹھیک ہوگی، اگر ہم دل سے ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام جو ہے اچھے طریقے سے کرنا ہے، ہم اس میں کوئی جو ہے ملاوٹ نہ ہو، خالص ہو، ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر نہ کیا جائے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اخلاص و تقویٰ کہیں گے۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے جسموں، تمہاری شکلوں اور تمہارے اعمال کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا، وہ تمہاری نیت کو دیکھے گا کہ تم لوگوں نے وہ نیت جو تھی آپ کی، اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں تھی، کوئی اس طرح سے آپ نے کوئی اس طرح سے تو نہیں کیا کہ کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہرایا ہو۔ اور یہ بھی فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا، خیرات کی، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا اور خیرات کی، اس نے شرک کیا۔ اور شرک جو ہے، یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا ہے۔ مثلاً اس کی مثال کچھ اس طرح سے دی کہ اگر کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی نماز کو اتنا لمبا کر دیتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے باقی لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس نے شرک کیا۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے بلندی اخلاق۔ اخلاص و تقویٰ اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اچھے کام کریں، ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے رب کے ساتھ نیک نیتی سے، ہمیں جو بھی ہم کام کریں ہمارے دل میں اس چیز کا خیال ہو کہ ہم جو بھی کام کریں گے نیک نیتی سے کریں گے، ہمارا رب، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے راضی ہو، وہ ہم پر رحمت فرمائیں اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا پہلا چیپٹر اخلاص و تقویٰ۔ اس میں دیکھیں ہمارے مختصر سوال ہیں کہ اس عمل کو دجال سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ شرک خفی کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا ہے۔ دکھاوے کی نماز کو کیا کہا گیا ہے؟ شرک کہا گیا ہے۔ رایہ کاری سے کیا مراد ہے؟ اخلاص و تقویٰ کی نیت سے کرنے کی بجائے جو دکھاوے کے لیے کیا جائے اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم رایہ کاری کہیں گے۔ دوبارہ سن لیں، اخلاص و تقویٰ کی نیت سے کرنے کی بجائے ہم دکھاوے کے طور پر وہ کام کریں، اسے رایہ کاری کہیں گے۔ اخلاص و تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ اخلاص و تقویٰ کا بھی ہم نے یہ پورا پڑھا ہے کہ انسان پرہیزگاری بے لوث ہو کر کرے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اس میں کوئی دکھاوا یا نمود و نمائش نہ ہو۔ قرآن نے، اگلا سوال دیکھیں، سوال نمبر 5، قرآن نے تمام اعمال اور عبادت کا مقصد کس سے قرار دیا ہے؟ تقویٰ کو قرار دیا ہے، لیکن اس کا ہم تھوڑا سا آگے بھی لکھیں گے۔ جب انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے برائی سے بچنا اور بھلائی اختیار کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے جب ہم تقویٰ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس میں آگے ہے اخلاص کے لفظی معنی، انسانی تعلقات اور دین کے لحاظ سے اس کا مطلب کیا ہے، وہ ہم نے اخلاص کا معنی جو ہے اس کا تفصیل سے پڑھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابی بن کعب نے تقویٰ کی وضاحت کس طرح کی، جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے۔ تقویٰ کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات، جو تقویٰ کا معیار فضیلت میں نے آپ کو بتایا ہے، آیات کا ترجمہ بھی اور آیات بھی۔ ٹھیک ہے، اخلاص کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بیان کریں، ان کی وضاحت کریں۔ اخلاص و تقویٰ میں ہم نے حدیث جو بیان کی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اس طرح سے ہمارا ایک چیپٹر جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اگلا ہے ہمارا چیپٹر انداز گفتگو۔ جس طرح اس کا عنوان سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ انداز گفتگو کیا ہے۔ انسان اور جانوروں کے مابین، پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس ٹاپک کی وضاحت کر دیتی ہوں کہ انسان اور جانوروں کے مابین جو ایک بنیادی فرق ہے وہ ہے زبان کا۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا، ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، سوچنے کے لیے ہمیں دماغ دیا، ہمیں عقل مند اور ہمیں اچھے اور برے کا جو ہے وہ پتہ بتایا، تاکہ ہم جو بھی کام کریں وہ سوچ سمجھ کر کریں۔ کلام یا گفتگو میں انداز کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ بعض اوقات ایک جو شریں بات ہوتی ہے اس کو عام الفاظ میں بھی اگر کہا جائے تو وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی دانش مند جو بیٹھا ہو اور وہ بھی غلط بات کر جاتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب ہے قرآنی تعلیمات، جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے وہ ہے قرآنی تعلیمات۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی بعض نصیحتوں کا ذکر فرمایا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ کی تھی کہ وہ بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی ہے اور کچھ شک نہیں ہے کہ اونچی آواز گدھوں کی ہے۔ اس قرآنی آیت سے تو ہمیں پتہ چل گیا ہے نا کہ اونچی آواز کو پسند نہیں کیا گیا، اور بعض دفعہ آدمی جو ہے ہمیشہ آہستہ آہستہ بولتے بولتے زیادہ اونچی آواز میں ہو جاتا ہے، اور ہمیں یہ اس بات کا اب اندازہ ہو جانا چاہیے اس آیت کے حوالے سے کہ اونچی آواز سے بولنا ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے، کہ ہمیں اپنی گفتگو میں ٹھہراؤ، شائستگی لے کر آنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اونچی آواز ویسے سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ اونچی آواز میں بولنا کوئی بری بات نہیں ہوتی، بولنا بھی پڑ جاتا ہے، اور بری آواز اس کو کہا گیا ہے، اونچی آواز وہاں کہا گیا ہے کہ جہاں ہم کسی پر برتری حاصل کر رہے ہوتے ہیں یا کسی پر رعب جما رہے ہوتے ہیں، یا ان ایسی باتوں کو گدھوں کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے اور اسے بدترین آواز قرار دیا ہے۔ دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو کس طرح سے تھا، ان کی زندگی سے ہمیں بے شمار جو ہے مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بغیر توقف کے گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے، مطلب ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح سے نہیں تھا کہ اپنی ہی بات وہ کیے جاتے تھے، اگلے بندے کو سمجھ آئے یا نہ آئے، نہیں، وہ اس طرح سے بات کرتے تھے کہ چھوٹے بچے سے بھی لے کے بزرگ تک وہ ساری بات جو ہے سمجھ میں آ جائے، اور جو پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسے آسانی سے یاد کر لیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز گفتگو میں فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کوئی بات سمجھانی ہوتی تھی اسے 3 مرتبہ دہراتے تھے، 3 بار اسی بات کو دہرا دیتے تھے تاکہ وہ آسانی سے یاد کر لیں۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا ہے کہ انداز گفتگو میں ٹھہراؤ شائستگی کی علامت ہے، بلا وجہ تیز تیز بولنا وقار کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح بلا ضرورت اونچی آواز میں بات کرنا تہذیب کے برعکس ہوتی ہے۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا جو مدح ہے، جو ہمارا مین پوائنٹ ہے، جو ہمارا مقصد ہے، وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہو جائے، جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ آسانی سے اس کو سمجھ آ جائے، اور ایسے لفظوں کا استعمال نہ کریں جو ہمارے پاس بیٹھے ہوں اور ان کو سمجھ نہ آئے۔ اگر سارے بچے جو ہیں وہ آپ کی ایک ہی طرح کی مطلب آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ اس میں آپ اردو بول رہے ہیں یا پنجابی بول رہے ہیں تو اسی طرح سے ہی بولیں۔ اگر آپ انگلش بول رہے ہیں اور وہ لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہیں، انگلش سے واقف نہیں ہیں، تو آپ کو وہ چیز نہیں بولنی چاہیے۔ اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے انداز گفتگو اور انسانی شخصیت۔ مین پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ انداز گفتگو کسی بھی انسان کی شخصیت کو جانچنے کا ایک بہترین پیمانہ ہے، وہ اس کی ظاہری شکل و صورت سے نہیں ہوتا۔ ایک بدصورت آدمی بھی جو ہوتا ہے وہ اپنا اچھے گفتگو کی وجہ سے بہت اچھا اور لوگوں کے دلوں میں ایک مقام حاصل کر لیتا ہے، اور ایک جو انتہائی خوبصورت شخص ہوگا اور وہ اپنے انداز گفتگو سے جاہلانہ مطلب اس طرح سے وہ بات کرے گا کہ اگلے بندے کو ٹارچر کرے گا، یا اگلے بندے کو اس طرح سے بات کرے گا کہ جیسے وہ ہی سارا کچھ ہے، اور لوگ اس چیز سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ گفتگو سوچ کا عکس ہوتا ہے اور سوچ عمل سے بنتی ہے۔ اسی طرح یہ ہمارا جو ہے یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ اس کے بعد ہے ہمارا اگلا ٹاپک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو ہمارا تیسرا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار نبوت کے ایسے چمکدار ستارے ہیں
جنہوں نے اپنی منزل پانے کے لیے بہت سارے جو راستے ہیں، کھٹن راستے، بڑی مشکل اور جدوجہد سے آپ نے وہ پار کیے، اور آخر کار انتھک کوشش کی وجہ سے آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ چکے تھے۔ ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے سلمان ابن اسلام، سلمان بن اسلام۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی اعتبار سے کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ ان کے والد علاقے کے رئیس تھے، اور انہیں کبھی اپنے مرتبے پر کوئی بھی اس طرح سے نہیں ہوا تھا کہ کوئی فخر ہو کہ ہمارے باء و اجداد اس طرح سے تھے اور اس طرح سے نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ میری شناخت بس اسلام میں اسلام کا فرزند ہوں، میں تو نسل ہر نسل سے اسلام کا بیٹا ہوں۔ سلمان ابن اسلام اقبال نے مسلمانوں کے متعلق کیا کہا تھا؟ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیٰ ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیٰ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے گھر کا ایک فرد ہے، سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے، سلمان میرا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے خاندانی پس منظر۔ جو دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے خاندانی پس منظر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجوسیوں کے گھر میں آنکھ کھولی۔ اب مجوسی کیا ہے؟ مجوسی سے کیا مراد ہے؟ پارسی، آگ کی پوجا کرنے والے، زرتشتی، ٹھیک ہے، یا دو خداؤں کو ماننے والے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے والد نے کیا کیا؟ ان کو اس آتش قدے کا، جہاں پہ آگ جلتی رہتی تھی، اس کا انچارج مقرر کر دیا، جہاں سے کبھی آگ بجھتی نہیں تھی۔ ان کی بہت بڑی جاگیر تھی، اور اجناس کی جو پیداوار تھی ان کی بے حساب ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے سچائی اور آزمائش۔ ایک مرتبہ ان کے والد کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا پڑ گیا، حضرت سلمان فارسی کے والد کو، اور انہوں نے ان کے حوالے سارا کچھ کر کے تو وہ چلے گئے دوسرے گاؤں۔ حضرت سلمان فارسی نے کیا کیا کہ ان کے راستے میں ہی ایک گرجا گھر تھا عیسائیوں کا، وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ دیکھا جائے وہاں لوگ جو عبادت کر رہے ہیں اس کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حضرت سلمان فارسی نے کیا کیا کہ وہاں جوتا اتار کے ان کے گرجا گھر کے اندر چلے گئے عیسائیوں کے، اور سارا دن بیٹھ کر وہاں پہ غور و فکر کرتے رہے کہ ہماری پوجا سے ان کی پوجا زیادہ اچھی ہے۔ جب شام کو گھر لوٹے ان کے والد تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہماری پوجا جو ہے وہ عیسائیوں کی پوجا سے زیادہ اچھی نہیں ہے، تو لہٰذا عیسائیوں کی پوجا جو ہے وہ مجھے زیادہ پسند آئی ہے۔ تو ان کے والد کو ڈر ہو گیا کہ کہیں یہ میرا بیٹا جو ہے یہ اس راستے سے ہٹ نہ جائے، آگ کی پوجا کرنے سے، آگ کی جو پوجا کر رہا ہے اس سے ہٹ کے کہیں عیسائیوں کے پاس نہ چلا جائے۔ تو ان کے والد نے انہیں کیا کیا؟ انہیں قید کر دیا، قید خانے میں ڈال دیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے شام کا سفر۔ حضرت سلمان فارسی کو عیسائیوں سے معلوم ہوا تھا کہ ان کا ایک قافلہ جو ہے وہ ملک شام جانے والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے ان کو پیغام بھیجا کہ جب آپ کا قافلہ ملک شام جائے تو مجھے بھی ساتھ لیتے جائیں۔ اس طرح وہ بھی ملک شام پہنچ گئے اور وہاں جا کر کچھ دن رہے، اور وہاں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ دین میں ادھر سب سے بڑا آدمی کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ گرجا گھر کا جو نگران ہے، بشپ ہے، تو آپ ان کی خدمت میں چلے گئے، اور جا کر انہیں کہا کہ مجھے نصرانیت سے دلچسپی ہے، عیسائیت سے دلچسپی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کی خدمت میں رہنے لگے۔ تھوڑے عرصے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے، اور حضرت سلمان فارسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، وہ دین کے نام پہ لوگوں سے پیسے وڈورتا تھا، اور اپنے جو خزانہ تھا وہ اس کو بھرتا جاتا تھا، نہ تو وہ دین کے راستے پہ لگا رہا تھا اور نہ ضرورت مند لوگوں کو وہ دے رہا تھا۔ تو جب اس کی وفات ہو گئی تو اس نے حضرت سلمان فارسی نے جو ان کو دفنانے کے لیے آئے تھے، جو گرجا گھر کا بشپ تھا، اس کو تو حضرت سلمان فارسی نے سارا واقعہ ان کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو سنسار کیا جائے، سولی کے ساتھ لٹکا کر اس کو سنسار کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نیک و راہب کا مشورہ۔
اس کے بعد وہاں ایک نہایت پرہیزگار پادری جو تھا اس کو مقرر کر دیا. آپ کافی عرصہ ان کی عبادت ان کے ساتھ رہے، دن رات عبادت میں مصروف رہتے. جب ان کی وفات کا وقت آ گیا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ آپ جو ہے مجھے بتائیں کہ سب سے اچھا جو ہے اس میں اور کون کھڑا ہے جو میری آگے جا کر ہیلپ کرے گا، میری مدد کرے گا. تو حضرت سلمان فارسی کو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے آپ خدا کی قسم میری نظر میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اب آپ کو اب نیکسٹ جو ہے وہ بتا سکے کہ دین کی تعلیم دے سکے. تو اس طرح ان کو حضرت سلمان فارسی جو ہے ان کو بتایا کہ ایک موصل کا بزرگ ہے، آپ اس کے پاس چلے جانا. تو قرآن پاک میں ہے جو لوگ ہمارے راستے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں ہم ان کو اپنی راہوں کی رہنمائی کر دیا کرتے ہیں. جب حضرت سلمان فارسی موصل کے ایک بزرگ کے پاس پہنچے، وہاں جا کر عبادت میں مصروف رہے، دین کی تعلیم حاصل کی. وہاں انہوں نے اس کی وفات کے مشورے، اس کی جب وفات کا وقت قریب تھا ان سے مشورہ لیا کہ اب مجھے کس کے پاس جانا چاہیے. انہوں نے اموریہ کے ایک راہب کا پتہ بتایا. حضرت سلمان فارسی ان کے پاس چلے گئے اور اپنی گائیوں بکریوں کے جو ریوڑ پالے ہوئے تھے وہ بھی ساتھ لے گئے. اب جب اموریہ کے راہب کے پاس گئے اور جب ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے پوچھا کہ اب مجھے کس کے پاس جانا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اب میری نظر میں روح زمین پر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے پاس میں تمہیں بھیجوں. ہاں اب وہ وقت قریب ہے جو دین ابراہیم کا حامل ایک نبی نمودار ہونے والا ہے. وہ اپنے شہر سے ایک ایسی آبادی کی طرف ہجرت کرے گا جہاں دلاویں کی چٹانوں سے گھری ہوئی ہوں گی اور کھجوروں کے باغ ہوں گے، اور وہ تحفہ اور ہدیہ قبول نہیں کرے گا. تو تحفہ اور ہدیہ تو قبول کر لے گا لیکن وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا. اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان کیا ہے؟ مہر نبوت ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا ہو گیا. اگلا پوائنٹ ہے ہمارا یثرب کی طرف. حضرت سلمان فارسی کا یثرب کی طرف سفر. یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے. ٹھیک ہے، اب اموریہ کے راہب کی وفات کے بعد کچھ عرصہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں قیام کیا. عرب کے قبیلہ کلب جو تھے کچھ تاجروں کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ عرب شہر میں لے چلیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو اپنے ساتھ لے چلیں گے عرب میں. تو حضرت سلمان نے کہا کہ میرے پاس یہ جو بکریاں اور یہ ریوڑ جو ہیں یہ میں اس کے بدلے میں آپ کو دے دوں گا. انہوں نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا اور آپ کے ساتھ دھوکہ کیا اور آپ کو ایک یہودی کے ہاتھوں جو ہے وہ فروخت کر دیا. حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ بنو قریظہ کا جو تھا، یہ لوگ وادی القرا پہنچے تو وہاں جا کر ایک یہودی کے ہاتھ جب ان کو وادی القرا میں فروخت کر دیا تو حضرت سلمان فارسی بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ وہاں پہ جو اموریہ کے راہب نے نقشہ کھینچا تھا نا کہ کھجوروں کے باغ ہوں گے، لاوے سے جو چٹانیں ہیں وہ گھری ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، جو نشانیاں بتائی تھیں نا وہ ان کو ویسے ہی پتہ چل رہا تھا کہ یہ جو ہے جو اموریہ کے راہب نے پتہ دیا تھا یہ وہی ہے. تو اس طرح سے حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ اپنے حق تلاش کی طرف نکلے ہوئے تھے. اب ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یثرب تشریف آوری. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یثرب تشریف آوری یعنی مدینہ میں تشریف آوری. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو دعوت اسلام دی تو مکہ کے لوگوں نے آپ کی دعوت اسلام قبول نہ کی اور آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کرنے کو کہا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے قبا تشریف لائے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ تشریف لا قبا کی طرف ان کے ساتھی اور وہ قبا تشریف لا رہے تھے تو یہودی کا ایک جو چچا زاد بھائی تھا اس نے آ کر، میں اوپر کھجوریں توڑ رہا تھا اور جب اس نے آ کر اپنے چچا زاد بھائی کو بتایا کہ ایک قبا میں آدمی آیا ہے، وہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا وہ ان کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے. یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھا نہیں سمجھ رہے. تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں
کہ جب انہوں نے کہا کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو میں بڑا بے چین ہو گیا، اور مجھے ایسے لگا جیسے میں کھجور کے درخت کے اوپر سے ہی میں اپنے مالک پر گر آؤں گا۔ تو میں جلدی سے نیچے اترا اور میں نے آ کر پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو میرے مالک نے مجھے ڈانٹ کر کہا تمہیں اس بات سے کیا غرض ہے، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ اس کے بعد ہے اگلا پوائنٹ، بارگاہ رسالت میں حاضری اور قبول اسلام۔ شام ہوئی تو کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی میں کچھ کھجوریں لے کر یثرب کی جو وادی تھی، جو پاس ہی گاؤں تھا قبا میں، وہاں چلا گیا کچھ کھجوریں لے کے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام کیا، اور میں نے کہا کہ آپ ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں، آپ کے ساتھی بھی، یہ میں آپ کے لیے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ان کھجوروں کے زیادہ حقدار ہیں اور حاجت مند ہیں، تو میں یہ صدقے کا مال لایا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو اپنے ساتھیوں کو بلا کر وہ کھجوریں تقسیم کر دی اور خود ان میں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ ایک بات تو سچی ہو گئی ہے، جو موریہ کے راہب نے مجھے نشانی بتائی تھی، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی سچی ہو گئی۔ کہتے میں پھر چلا گیا، دوسرے دن میں پھر جب وہاں پہ آیا ہوں مدینہ کھجوریں لے کر، تو کہتے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، اور میں نے کہا کہ میں نے نوٹ کیا تھا اس چیز کو کہ آپ صدقے کا مال نہیں کھاتے، میں آپ کے لیے تحفہ اور ہدیہ لے کر آیا ہوں، تو آپ اسے قبول فرمائیں۔ تو کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بھی وہ کھجوریں دی اور خود بھی کھائی۔ تو میں نے کہا دل میں، موریہ کے راہب نے جو دوسری شرط بتائی تھی وہ بھی، جو دوسری نشانی بتائی تھی وہ بھی سچ ثابت ہو گئی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ایک دن میں بقیع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی قریبی ساتھی کو دفنا رہے تھے۔ بقیع کیا ہے؟ جنت البقیع، قبرستان کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہاں دفنا رہے تھے اپنے ساتھی کو۔ تو کہتے ہیں میں ان کے گرد چکر لگانے لگ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس ہوا کہ یہ کسی چیز کی تلاش میں ہے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے اپنی پشت سے چادر ہٹا دی اور میں نے ان کی مہر نبوت دیکھ لی اور مجھے وہ مراد مل گئی، اور کہتے ہیں میں بے قابو ہو گیا اور میں زارہ کتار رونے لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ایسا کیا ہوا ہے جو تم اس طرح سے کر رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے اپنی جو راہ حق کی جستجو تھی، جو انتھک کوشش تھی، میں نے صحابہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ تو کہتے ہیں صحابہ کو بھی سنایا، تو وہ سب سن کر خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ روشنی کے اس مسافر کو اس کے حقیقی نے اس کی طلب میں سچا پایا ہے، اور وہ منزل تک پہنچ گئے۔ آگے ہے منزل مراد۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت سلیم رہی ہے کہ انہوں نے شروع سے ہی سچائی اور انتھک کوشش اور حقیقت کی تلاش تھی۔ انہوں نے جد و جہد کی اور بالآخر انہیں کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں جو بھی اپنا مقصد ہے اس کو نصب العین ہمارا بلند ہونا چاہیے، اس میں سچائی ہونی چاہیے، اس میں حقیقت ہونی چاہیے، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور ہم اپنے مقصد میں آسانی سے کامیاب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا جو ہمارا ہے سوال نمبر 1، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی پس منظر کیا تھا؟ وہ ہم نے خاندانی پس منظر پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش حق کی ابتدا کس طرح ہوئی، انہوں نے کن حالات میں اپنے آبائی وطن کو چھوڑا تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سچائی کی تلاش اور آزمائش اور ملک شام کا سفر، ٹھیک ہے۔ شام میں پہنچنے کے بعد حضرت سلمان فارسی پر کیا گزری؟ شام پہنچنے پر حضرت سلمان فارسی پر کیا گزری تھی کہ وہ جس راہب کے پاس گئے تھے وہ جھوٹا تھا، دھوکے باز تھا، اور وہ دولت اور دین کے نام پر دولت اکٹھی کر رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ منافق تھا۔ اگلا ہے سوال نمبر 4، موریہ کے راہب نے حضرت سلمان فارسی کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا نشانیاں بتائیں؟ وہ بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے، تحفہ اور ہدیہ قبول کر لیتے ہیں، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ سوال نمبر 6 دیکھیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور قبول اسلام کا واقعہ۔ بارگاہ رسالت میں حاضری اور قبول اسلام، یہ پورا پوائنٹ جو ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہماری جو ہے 3 چیپٹر کی ریویژن ہو گئی۔ پہلا تھا اخلاص و تقویٰ، پھر ہے انداز گفتگو، پھر تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔